الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین. الحمدللہ جماعت درود و سلام کے تحت عظیم الشان یہ محفل مبارکہ انعقاد پذیر ہے اور اس تمام محفل کے روئے رواں پیر طریقت رہبری شریعت سید السادات ہمارے سامنے جلوہ گر ہیں اور آپ یہاں موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں. سامعین محترم، مختصر سی گفتگو جو موضوع مجھے دیا گیا فکر آخرت کے حوالے سے، ایک یہ دنیا، ایک آخرت کی دنیا. اس دنیا میں رہتے ہوئے کس طرح آخرت کی تیاری کی جائے. بڑا حساس موضوع ہے چونکہ یہ موضوع خالص جو ہے وہ فکری موضوع ہے اور خالصتاً توجہ طلب موضوع ہے. ایک دعا جو ہر مومن تقریباً مسلمان کو یاد ہوتی ہے اور اکثر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس دعا کو پڑھا کرتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے میرے رب دنیا میں اچھائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھی جو ہے وہ اچھائی عطا فرما، وقنا عذاب النار اور ہمیں نار جہنم سے بچا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یہ بہترین دعا بھی ہے، پسندیدہ دعا بھی ہے اور دنیا آخرت دونوں میں کامیابی کا پیغام بھی ہے. پوری توجہ رکھیے گا. قرآن مجید کی 5 آیتیں آپ کی گوش گزار کروں گا اور آپ کی توجہ چاہوں گا ان آیات بینات کی روشنی میں چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کر سکوں. معاشرے کے اندر اگر ہم غور کریں، آج کا مسلمان اس کی زندگی کا سارا زور جو ہے وہ دنیا کو بہتر کرنے میں لگا ہوا ہے. الا ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رب کے پاس دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے. اس کے پاس دنیا کی نعمتیں بھی ہیں، آخرت کی نعمتیں بھی ہیں. جو دنیا کو طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا عطا فرماتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 134 ہے. فرمایا جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے. رب کے پاس دونوں طرح کی نعمتیں موجود ہیں، لیکن جو صرف دنیا کو مانگتا ہے، صرف دنیا کا طلبگار ہوتا ہے، من ارادہ ثواب الدنیا، جو صرف دنیا کی اچھائی چاہتا ہے، صرف دنیا کی کامیابی چاہتا ہے، فرمایا فَلَيْسَ لَهُ نَصِيبٌ مِّنَ الْآخِرَةِ،
فرمایا پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دنیا کا طلبگار بن گیا، اس کی ساری متاع حیات جو ہے وہ دنیا ہو گئی، اور جو دنیا کے لیے سب کچھ کرنے لگا اور آخرت کو بلائے بیٹھا تو پھر آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، من اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها، فرمایا جو بندہ آخرت کو چاہتا ہے اور صرف چاہتا نہیں، وسعى لها سعیها، آخرت کو پانے کے لیے کوشش کرتا ہے، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، وہ ایمان والا ہے، اس کے اندر ایمان کی دولت موجود ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ جب وہ آخرت کا طلبگار ہو کر آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، فرمایا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوششوں کو قیامت کے دن سراہا جائے گا، ان کی کوششیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، ان کی قدردانی ہوگی، اور انہیں ان کی کوششوں پر اجر دیا جائے گا۔ عزیزان من، ذرا اس آیت پر غور کیجئے گا، تین چیزیں اس میں۔ پہلی نمبر بات یہ ہے کہ ہمارا ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم آخرت کی کامیابی کے طلبگار ہوں، پھر کوشش، اپنے معاملات، اپنے دیگر کام کاج کے ساتھ ساتھ دنیا کی زندگی کو آخرت کی کوشش بنائیں، کوشش کریں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بہتر ہو، دنیا کی زندگی ایسے گزاریں، اللہ نے اگر مال و دولت بھی دیا ہے تو اس سے بھی آخرت کمائیں، اللہ نے صحت دی ہے تو اس سے بھی آخرت کو کمائیں، اللہ نے اگر کوئی فارغ وقت دیا ہے، تمہارے پاس فالتو وقت کام کاج سے بچ جاتا ہے، اس کام کاج کے وقت کے بعد بچنے والے فارغ وقت کو لا یعنی فضول کاموں اور گناہوں میں صرف مت کرے، بلکہ اس وقت کو کرامت بنائے اور اس سے آخرت کی بہتری کے لیے کوشش کرے۔ عزیزان من، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث طیبہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا نعمتان عظیمتان، فرمایا دو بڑی نعمتیں ہیں، اور اکثر لوگ انہی دو نعمتوں کی وجہ سے خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ فرمایا الصحت والفراغ، فرمایا ایک صحت ہے، ایک فارغ وقت ہے۔ ہم ان دونوں چیزوں کا استعمال جب صحت ہے تو فضول اور لا یعنی اور گناہوں میں صرف کر دیتے ہیں، فارغ وقت ملتا ہے۔ آج کا ہمارا نوجوان گھنٹوں ضائع کر دیتا ہے، گناہوں میں صرف کر دیتا ہے، دنیا کی لذتوں میں کھو کر آخرت کو بھول جاتا ہے، اور پھر نہ جانے کیا کچھ کس دنیا میں وہ آباد ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں جو پردوں میں بیٹھی ہیں، آج ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے ہاں لوگ صحت کا استعمال بھی غلط کرتے ہیں، فارغ اوقات کا بھی استعمال غلط کرتے ہیں، گھنٹوں ٹی وی پہ ڈرامے فلمیں دیکھنے میں ہمارے گزر جاتے ہیں۔ آج کا نوجوان موبائل میں گھنٹوں راتیں کئی راتیں گیمیں کھیلتے ہوئے گزار دیتا ہے، سوشل میڈیا کا ایسا دل دادا ہو جاتا ہے کہ اسے نماز کی فکر نہیں، اسے دین کی فکر نہیں، اسے کسی چیز کی فکر نہیں، بس سوشل میڈیا کا دل دادا بن جاتا ہے۔ بے حیائی، برائی، گناہوں کی ایسی لذت لگ جاتی ہے کہ وہ ماں باپ کو بھی نہیں سنتا، بچے بچیاں بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، جو فارغ وقت وہ گناہوں میں صرف کر رہے ہیں، اس سے نہ صرف دنیا کو برباد کر رہے ہیں، اپنی صحت کو برباد کر رہے ہیں، بلکہ اپنی آخرت کا نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان من، قرآن مجید میں سورہ حدید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، فرمایا یہ دنیا کی زندگی لو اور لعب ہے، یہ کھیل کود تماشا ہے۔
یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اس میں مال اور اولاد پر تفاخر کیا جانا ہے. یہ دنیا کے معاملات، اس کی پوری مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اور پھر آخر میں فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ. فرمایا لوگو اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جلدی کرو. رب کی مغفرت پانے میں سابقوا، جلدی کرو. فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم. دوسرے مقام پر فرمایا کہ اللہ سے مغفرت چاہنے میں جلدی کرو، جلدی کرو، تاخیر مت کرو. ایسا نہ ہو کہ تم تاخیر کا شکار ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے تاخیر ہو جائے، ہمیشہ کے لیے دیر ہو جائے. تم نے سوچا کل سدھروں گا، کل توبہ کروں گا، کل سے نماز پڑھوں گا، کل سے قرآن کی تلاوت کروں گا، اور زندگی میں شاید وہ کل ہی نہ آئے. اللہ اکبر. سمعین محترم ذرا توجہ کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالی نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا کہ اللہ کی مغفرت کی طرف آنے میں جلدی کرو. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم. کس طرح؟ فرمایا ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ. فرمایا اللہ کی طرف بھاگ کر آؤ، اللہ کی طرف آنے میں تاخیر مت کرو، رب کی بارگاہ میں جھکنے میں تاخیر مت کرو، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونے میں، توبہ کرنے میں تاخیر مت کرو. ففروا الی اللہ ارجعوا الی ربکم. فرمایا رب کی طرف لوٹ آؤ. بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹا، لوٹا، جلدی آؤ. عزیزان من، ہم ذرا غور کریں، غور کریں اپنی زندگی پر، اپنے معاملات پر غور کریں، اپنے شب و روز کے معاملات پر غور کریں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس طرح پیارے انداز میں ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائی. اور عزیزان من، اصل کامیابی یہی ہے. جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. فرمایا ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. فرمایا جو آخرت میں جنت میں داخل ہوا اور جہنم سے بچ گیا. فمن زحزح عن النار، جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، وادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا. فرمایا فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. فرمایا یہ دنیا کا ساز و سما دھوکے کا ہے. یہ دنیا کا ساز و سما محض ایک دھوکہ ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. دنیا بری نہیں، لیکن دنیا کے اندر ایسا انسان مگن ہو جائے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، وہ آخرت کی فکر سے جو ہے وہ غافل ہو جائے، تو عزیزان من وہ دنیا رحمت نہیں زحمت ہے. قرآن مجید میں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. فرمایا کافر یہ مت گمان کریں کہ ہم دنیا کی زندگی میں اگر انہیں مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے. فرمایا نہیں، بہتر نہیں، یہ رب کی گرفت ان پر اچانک آئے گی. عزیزان من، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ منافقون میں بڑے واضح الفاظ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. فرمایا اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. آج دیکھیے ایک باپ اپنے بچوں کے لیے 18 گھنٹے ڈیوٹیاں کرتا ہے. ایک کاروباری شخص 20 گھنٹے جا کر اپنے مال کے لیے کام کرتا ہے. اگر وہ مال اور اولاد تمہیں رب کے ذکر سے غافل کر دے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل مت کریں. اگر ایسا ہوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فرمایا اگر کسی نے ایسا کیا کہ مال اور اولاد کے لیے رب کو بلائے بیٹھا،
رب کے ذکر سے غافل ہو گیا، اس کی بندگی سے غافل ہو گیا، ایسا مال میں لگ گیا، ایسا کاروبار میں لگ گیا کہ نماز کی فکر نہیں، تو یہ مال، یہ اولاد اس کے لیے ہلاکت کا سبب بنے گی، یہ مال اور اولاد اس کے لیے تباہی کا سبب بنے گی۔ اس لیے عزیزان من، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، انسان کوشش کرے اور دعا بھی کرے کہ اللہ میری دنیا کو بھی اچھا کر دے اور آخرت کو بھی اچھا کر دے، دنیا بھی کمائے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں، دنیا سے قطع تعلق ہو کر گوشہ نشینی نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کوشش کرے، اپنی آخرت کو سنوارے۔ کس طرح؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسلام کے مطابق بنا لو کہ جب تمہیں موت آئے، تم کاروبار کر رہے ہو، تم تجارت کر رہے ہو، تم گھریلو معاملات میں مصروف ہو، دنیا کے کام کاج میں مصروف ہو، تو وہ کام ایسا ہونا چاہیے جو اسلام کے مطابق ہو۔ اگر تمہیں اس حال میں بھی موت آ گئی تو تمہیں ایمان کی موت آئے، اسلام کی موت آئے۔ یہ دعا کثرت سے ہمیں سکھائی گئی، اور اس آیت مبارکہ سے پہلے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے اللہ ہمیں دنیا اچھی عطا فرما دے۔ فرمایا فَلَيْسَ لَهُ نَصِيبٌ مِنَ الْآخِرَةِ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ فرمایا پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ جو صرف دنیا کا طلبگار ہوا کہ مجھے دنیا میں یہ مل جائے، مجھے دنیا میں یہ مل جائے، بس دنیا، جس کی صرف دنیا کی فکر ہے اس کے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے دنیا کی بھی فکر رکھیں اور آخرت کی بھی فکر رکھیں۔ دنیا کی فکر عارضی ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کا مال اور اولاد دنیا کا ساز و سامان ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی رب کی بارگاہ میں جو چیز ہے وہ نیکیاں ہیں، وہ اچھے اعمال ہیں، اور جو اچھے اعمال لے کر رب کی بارگاہ میں جائے گا یقیناً یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا۔ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی وہو مؤمن، فرمایا جو بھی اچھا کام کرے، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی اچھے کام کرے اور ہو مومن، تو ارشاد فرمایا فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں پاکیزہ زندگی سے دو مراد ہیں، ایک دنیا کی اچھی زندگی اور آخرت کی کامیاب زندگی۔ فرمایا دنیا بھی رب کو اس کی اچھی عطا فرمائے گا اور اسے آخرت بھی اچھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے عزیزان من، اپنے معاملات پر ذرا غور کریں، اپنی زندگی پر ذرا غور کریں، اپنے شب و روز پر ذرا غور کریں۔ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ہماری دنیا کیسی گزر رہی ہے، اس میں دیکھیں ہم آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ آخرت کے لیے یہ نہیں کہ آپ سارا دن تسبیح لے کے بیٹھے رہیں، نہیں، آپ رزق حلال کما رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ حلال طریقے سے کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، کسی جگہ ڈیوٹی ایمانداری سے کر رہے ہیں، اپنے فرائض کو کما حق کو ادا کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا جو حق ہے، عبادت، اس کی نماز کی ادائیگی، فرائض کی ادائیگی، ماں باپ کا ادب، درود پاک کی کثرت، فکر آخرت، کثرت استغفار، تو یقیناً آپ کی آخرت کی تیاری ہو رہی ہے، آپ کی آخرت کی تیاری ہو رہی ہے۔ عزیزان من، اس لیے تھوڑا نہیں، پورا سوچئے، پورا سوچئے، پورا غور کیجئے، اور ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے، میرے محبوب علیہ السلام کا طریقہ ایک سمجھانے کا اپنا انداز تھا۔ مفہوم حدیث بیان عرض کرتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے کچھ خط کھینچے اور پھر ایک اور ان کے درمیان میں خط کھینچ کر فرمایا یہ انسان کی خواہشات ہیں جو بڑی لمبی لمبی اور بڑی بڑی خواہشیں، فرمایا یہ بیچ میں موت ہے
جو انسان کی لمبی خواہشات اور لمبا جینے کی جو خواہشیں ہیں اس کے بیچ میں موت کا وقت مقرر ہے۔ عزیزان من، کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے بہترین وقت عبادت کا کون سا ہے؟ کہا موت سے پہلے۔ کہا حضرت کب پتا چلے موت کا وقت کیا ہے؟ فرمایا پھر ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھو، اور جب بھی عبادت کرو تو ایسے کرو شاید میری زندگی کی آخری عبادت ہو، شاید میری زندگی کی یہ آخری نماز ہو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان من، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ وہ کس قدر آخرت کے لیے فکر مند ہوتے تھے، کس لیے آخرت کے لیے کتنے فکر مند تھے، باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بھلائی کا وعدے فرمائے، انہیں عظمتیں عطا فرمائی، انہیں شانیں عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آخرت کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ملازمہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی آپ کے لیے رات کا بستر نہیں بچھایا اور کبھی دن کو کھانا پیش نہیں کیا۔ کہا کیوں؟ کہا کبھی آپ رات کو سوتے ہی نہیں تھے، ساری رات عبادت میں گزار دیتے تھے اور دن بھر روزے سے رہتے تھے، دن پر روزے سے رہتے تھے۔ اولیاء کاملین کی سیرتوں کو دیکھیے، اللہ کے نیک بندوں کی سیرتوں کو دیکھیے۔ دنیا بری نہیں ہے، دنیا جب دل میں ایسی سما جائے جو آخرت سے نہ آشنا کر دے، آخرت کی فکر سے نہ بلد کر دے، اندھا کر دے، تو وہ دنیا بری ہے، وہ مال برا ہے، وہ اولاد کی کثرت بری ہے جس کے لیے انسان اپنے رب کو بلا دے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے ایک سوال کیا ہے، یہ آخری آیت پیش کرتا ہوں، اس کے بعد ایک امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ کیا چیز ہے، کیا چیز ہے کہ تو اپنے کریم رب سے دور ہے؟ مجھے آپ سب سے، ہم سے یہ سوال ہے، اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم نماز ادا نہیں کر سکتے، فرض ادا نہیں کر سکتے، اور اللہ کی بارگاہ سے دور ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری یہ گردن نہیں جھک رہی، تو رب پوچھ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اپنے کریم رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ کون سا کریم رب؟ الذی خلقک، وہ کریم رب جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، تجھے بنایا، تجھے ہموار عطا کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جیسے چاہا تجھے خوبصورت بنا کر تیری صورت میں حسن اور احسن تقویم کا تاج بنا کر تجھے اس دنیا میں بھیجا، فائدہ لک، تیرے اعضاء کو متوازن بنایا، تجھے خوبصورتی عطا فرمائی، اپنے دست قدرت سے تجھے بنایا، اس کریم رب سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال کر دور کر دیا؟ اللہ اکبر۔ غور کریں کیا وجہ ہے؟ ہماری سستی، ہماری کاہلی، ہماری غفلت، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہماری خواہشیں، کیا چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہیں، ہمارے رب سے دور کر رہی ہیں؟ اور اللہ والوں کا پیغام یہی ہے، اللہ والے تمہیں اللہ کی بارگاہ کی طرف آنے کا درس دیتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا منصب نبوت یہ بیان فرمایا کہ وہ تزکیہ کرتے ہیں، اور امت کے اولیاء یہ لوگوں کے دلوں کی صفائی کرتے ہیں، اس سے جو گند اور گناہوں کی جو گندگی ہے اسے صاف کر کے اس کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت بھرتے ہیں، اس کے اندر آخرت کی فکر بھرتے ہیں۔ اس لیے عزیزان من، آئیے اپنی آخرت کی فکر کیجئے۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں مجھے بتاؤ، ہماری نوجوانیاں علی اکبر کی نوجوانی سے زیادہ حسین ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہماری جوانیاں حضرت امام زین العابدین سے زیادہ خوبصورت ہیں، ہمارے چہرے، ہمارے جاہ و جلال کیا شبیہ مصطفیٰ جنہیں کہا جاتا تھا علی اکبر سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ وہ نوجوان، ان کی زندگیاں وہ اہل بیت کے گلشن کے چمکتے ہوئے چراغ،
ان کی سیرتیں، ان کی صورتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آؤ اپنی زندگیاں، آؤ اپنے شب و روز، آؤ اپنے فارغ وقت اللہ کی عبادت میں گزارنے لگ جاؤ۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معاکم اینما کنتم۔ اللہ نے فرمایا تمہیں لوگوں سے حیا آتی ہے، حقیقت ہے ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، یار فلاں کو یہ بات پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ فرمایا ولا یستخفون من اللہ، تم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ وہو معاکم، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب رات کی تنہائیوں میں تم ایسی بات کہتے ہو جو اللہ کو راضی کرنے والی نہیں ہوتی۔ یہ نوجوان ہماری نسل، ہمارے وہ لوگ، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں اس بات پر غور و فکر کریں کہ تنہائی میں کیے جانے والے گناہ یہ بڑی بڑی نیکیاں کھا جاتے ہیں، اور تنہائی میں کیے جانے والے اچھے کام یہ بندے کو ولایت کے مرتبے پر پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ رب سے ڈریے، تنہائی میں بھی رب سے ڈریے۔ اور عزیزان من، جماعت درود و سلام کا پیغام یہی ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا اہل سنت کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من علامتی اہل سنتی کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ اپنے نبی پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا، کثرت سے درود و سلام پڑھنا یہ نفلی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ نفلی عبادت میں سب سے افضل ترین عبادت یہ ہے کہ کثرت سے اپنے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ۔ تو یہ علامت ہے اہل سنت کی، اور پیغام ہے جماعت درود و سلام کا کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد کثرت سے درود پاک اپنی زبانوں پر رکھو، ہر مشکل بھی حل، ہر کام بھی آسان، اور رسول اللہ کی محبت بھی نصیب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ سبحان اللہ۔